ویسے میرے خیال میں آپ تو احتیاطی کریں, آپ نظام کی جگہ نا گورنمنٹ کا لفظ استعمال کریں. میرے خیال میں محسن نقوی بھی جذباتی ہو کے کہہ گئے کہ کاکروچ اگر اکٹھے ہو گئے تو نظام کو لٹ دیں گے. اس نظام میں نواز شریف صاحب کا یا آصف زرداری صاحب کا, شہباز شریف صاحب کا جتنا کردار ہے وہ سب کو پتہ ہے. محسن نقوی صاحب کا یہ مشورہ کہ یہ کاکروچ جمع ہو جائیں گے تو سب کو لٹ دیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کے کاکروچ ہیں نا وہ اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ وہ کوئی جنتر منتر آباد کریں. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے کاکروچوں کو اچھی طرح کہ جس دن انہوں نے اس طرح جنتر منتر آباد کیا, اس طرح کی کوشش کی, تو وہ اگلے لمحے جو ہے نا چھو منتر ہو جائیں گے. تو یہ ایسی غلطی تو بہرحال پاکستان کے کاکروچوں کی طرف سے کوئی امکان نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ کا جو نظام گورنمنٹ ہے وہ نہیں چل رہی, یہ تو ہم بات مستقل کرتے ہوئے آ رہے ہیں, لیکن وہ کیوں نہیں چل رہی؟ وہ اسی محسن نقویوں جیسے لوگوں کی وجہ سے تو نہیں چل رہی. یہی تو وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ گورنمنٹس کا جس سسٹم سے یہ انٹری ہوتی ہے, جس طریقے سے یہ لوگ آتے ہیں, اسی وجہ سے جو سسٹم جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے. آپ یہ تقریر زیادہ بہتر ہوتا اگر وزیر اعظم صاحب کرتے, وہ یہ بات کرتے کہ ان سسٹم نظام نہیں چل رہا, یہ گورنمنٹ نہیں چل رہی, اس کے لیے جو ہے اب یا صوبے بنائیں یا بلدیاتی اداروں کو اختیار دیں, انتظامی یونٹ بنائیں. زرداری صاحب یہ بات کرتے, بلاول صاحب یہ بات کرتے, تو وہ اس بات کا ایک اثر ہوتا. صحیح. آپ نے محسن نقوی سے بات کروا کے اس ساری بات کو ایک جو مسئلے کا جو جینون حل ہے اس کو بھی آپ متنازع بنا دیا گیا. یہ ایسے نہیں ہو سکتا. اگر آپ محسن نقویوں کے ذریعے اس تحریک کو شروع کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ جو مسئلے کا جینون حل ہے وہ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے. آپ سیاسی قوتوں کے ذریعے جو ہے بات کریں, اناؤں کو جو ایک طرف رکھ کے بات کریں. تمام سیاسی قوتوں کی بات ہوتی ہے تو تمام سیاسی قوتوں میں وہ بھی ہیں جن پہ کسی کی آشرواد ہے, اور وہ بھی ہیں جو زیر عتاب ہیں. وہ صرف عمران خان نہیں ہے, اور بھی بہت ساری سیاسی قوتیں جو زیر عتاب ہیں. اگر پاکستان بڑا ہے یا ہماری انا بڑی ہے, پہلے تو اس نظام کی تبدیلی سے پہلے یہ طے کرنا پڑے گا. جب آپ یہ طے کر لیں تو اس کے بعد پھر بیٹھیں, اس کے بعد مسئلے کا حل نکالیں. لیکن نہیں ہو سکتا. یہ جن خاندانوں کی حکمرانی ہے, جو نظام کی تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے, جن خاندانوں کی یا جس اشرافیہ کی اس ملک پہ حکمرانی ہے, وہ کبھی بھی اپنے اختیارات جو ہے وہ عام آدمی کو منتقل نہیں ہونے دے گی. وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی یہ اختیارات جو ہے وہ چند افراد کے ہاتھوں سے نکل کے جو ہیں وہ عام آدمی کے ہاتھ میں چلے جائیں, کیونکہ عام آدمی کے ہاتھ میں اختیارات جانا اشرافیہ کی موت ہے, اشرافیہ کی طاقت کا جنازہ ہے. تو کیوں دے گی اشرافیہ یہ کام کرنے کے لیے؟ اس کے لیے عام آدمی کو جو ہے نا وہ بہت شدید نوعیت کی جو ہے وہ مزاحمت کرنی پڑے گی. لیکن وہ تحریک کم سے کم محسن نقوی کے کہنے پہ بیدار نہیں ہو سکتی یا شروع نہیں ہو سکتی. عام آدمی ان کے کہنے پہ کم سے کم جو ہے بیدار جو ہے نہیں ہوگا. یہ وقت تو ویسی بھی کبھی ساری زندگی تو پاکستان نے اس طرح نہیں چلنا نا. کبھی تو اس ملک کے بھی حالات سدھریں گے, کبھی ہم بھی ملک میں جو ہے خوشحالی اور ایک اچھا نظام اور استحکام جو ہے دیکھیں گے. بالکل فیصل صاحب, پوری قوم اس کی امید میں اور اسی انتظار میں. واحد حل صرف اور صرف خود مختار اور با اختیار بلدیاتی نظام میں, باقی کچھ بھی نہیں ہے. فیض احمد فیض یاد دلا دی, باقی ایک دوسرے کو ہم دیکھیں گے. صحیح. الیاس صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہاں, آپ کیا دیکھیں گے؟ دیکھیں یہ سارا سسٹم ہے, ساری سیاسی جماعتوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ماضی میں. ساری ان گورنمنٹ چلتی رہی, اور انہی پر آج جیسے محسن نقوی صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ جو ہے, جو اس میں مختلف حلقے ہیں, جو وہ ان سے خوش نہیں گورنمنٹ کے جو موجودہ سیٹ اپس ہیں. ان گورنمنٹ نے کیا کیا؟ ان گورنمنٹ نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اس ملک میں بلدیاتی نظام نہیں چلنے دیا. عوام کی حکومت ہوتی تو آج یہ کبھی یہ سسٹم نہ لائے, ایڈمنسٹریٹو سسٹم لانے کی باتیں نہ کی جاتی. کیونکہ یہ اس وقت اس لیے کہے جا رہے کیونکہ گورنمنٹ صحیح طرح چل نہیں سک رہی, عوام کو بیچ میں لایا نہیں جا سکا. اور اس وقت جو گورنمنٹ جو چلائی جا رہی ہے, جو منتخب ہو کے ان کے نمائندے گئے ہیں ایم این اے ایم پی ایز وغیرہ, وہ تو ان سے ملتے نہیں ہیں. تو سسٹم کس طرح چلاتے ہیں؟ چند افراد چلاتے ہیں. تو یہ سسٹم اس طرح نہیں چل سکتا. اگر بلدیاتی ادارے بحال ہوتے, وہ اپنا فعال کردار ادا کرتے, تو یہ وسائل جو ہیں وہ نیچے عام آدمی تک پہنچتے. یہ سسٹم ہی نہیں چل رہا تھا اس ملک میں کتنے عرصے سے. تو ظاہر ہے اس طرح کی بات تو پہلے بجٹ سے پہلے یہ ہو جانا تھا, لیکن پھر روک دی گئی. اب یہ دیکھ لیں, ان کے اپنے بھی کہہ رہے تھے, لوگ کہہ رہے تھے کہ فائلیں پرائم منسٹر کے ٹیبل پر پڑی ہوئی ہیں, اور یہ کسی ٹائم بھی اس میں ترمیم آنی ہے, اور بالکل اس کے لیے
اور مون صاحب نے کیا کہا کہ ایڈمنسٹریٹو جو بھی چاہتے ہیں کہ کراچی جس طرح یا کسی صوبے ملک کے کسی حصے کو بھی فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر لے سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ان کی آپس میں لڑائی ہے, جو آپس میں سیاسی جماعتوں کی, اس میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ پردہ داری ہے جو ابھی سامنے آئے گی کچھ عرصے بعد. لیکن اس راہ کو ہموار کرنے کے لیے آپس میں پولیٹیکل سسٹم کو لے کے آنے کے لیے ملاقاتیں, جو سسٹم, تو یہ جو ہے یہ سسٹم بڑے پہلے سے تھا. اس پر ایک دفعہ پہلے بھی ہوا ہے, بجٹ سے پہلے بھی بات ہوئی, لیکن اب دوبارہ ہو رہے ہیں. لیکن ابھی اس کے بلو پرنٹس کا وغیرہ کا پتہ نہیں ہے کہ کس طرح لے کے آنے. لیکن آج ایک انہوں نے خاکہ پیش کر دیا ہے جس کے مطابق یہ ہے کہ اگر یہی سیاستدانوں نے چلایا ہوتا پولیٹیکل سسٹم یا اپنا بلدیاتی نظام وغیرہ, تو آج یہ ان لوگوں کے حوالے نہ کرنا. ایک دفعہ پھر سے یہ بحث کا آغاز ہو گیا, لیکن یہ بحث کیا رخ اختیار کرتی ہے تو آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا. اور اسی سیگمنٹ سے تمام ایکسپرٹس کا میں شکریہ ادا کروں گی. یہاں وقت ہے بریک کا, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کی مہاجر نشستوں کی آئینی اور سیاسی اہمیت کیا ہے اور ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے خصوصی مہمان ہمیں جوائن کریں گے بریک کے بعد.